السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر نعمان نیاز، ریسیپینٹ آف تمغہ امتیاز جی 2014 میں مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا، اینڈ پرائمرلی ایز این اینڈوکرنالوجسٹ میں پریکٹس کرتا ہوں جی. اینڈ میرے جو سپرا اسپیشلسٹ ٹریننگ سرٹیفکیشن وہ انگلینڈ میں نے مکمل کی اینڈوکرنالوجی میں، ممبر رائل کالج آف فزیشنز یونائٹیڈ کنگڈم. اور اس کے بعد آئی کمپلیٹڈ مائی پی ایچ ڈی ود پروفیسر جان مارش فرام یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا پرتھ. اینڈ آف کورس پوسٹ ڈاکٹرل میرا جو ہے جی وہ فرام آکسفورڈ یونیورسٹی کیبل کالج انسولین انالاگس اور اینڈ ریپگلینائڈ ان ساؤتھ ویسٹ پاپولیشن. آئی ایم آلسو دا فیلو رائل کالج آف فزیشنز آف لنڈن، فیلو رائل کالج آف فزیشنز آئرلینڈ، فیلو رائل کالج آف فزیشنز گلاسگو اینڈ فیلو رائل کالج آف فزیشنز ایڈنبرا. آئی ایم آن دا بورڈ آف رائل کالج آف فزیشنز لنڈن، اور رائل کالج آف فزیشنز لنڈن کے ساتھ آئی ایم آلسو دا ایگزامینر. Again, I focus on pure endocrinology, diabetes کی ذیابیطیز کی پیچیدگیاں، complications and hormones, thyroid and pure hardcore endocrinology میں پریکٹس کرتا ہوں. And my clinic is in just right above Islamabad Diagnostic Center, Al-Khayal Plaza, 13A Al-Khayal Plaza, کوہستان روڈ F8 مرکز. I'm available except Sundays 6 days a week. اور کوئی کوئری ہو، کوئی کنسلٹیشن لینی ہو، آلویز دیئر فار یو. اکثر جی میرے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اینڈوکرنالوجی جو ہے وہ یہ ٹنگ ٹویسٹر ہے. سو اینڈوکرنالوجی جی آج کل ایوالونگ فیلڈ ہے، بلکہ اب تو کافی خاصی ایوالو ہو چکی ہے جب سے انسولینز آئی ہیں، ان کا اوریجن ہوا ہے. بیسیکلی جی اینڈوکرنالوجی کا مطلب ہے کہ آپ وہ ایسی تمام بیماریاں اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہارمون سے ہوتا ہے، جو ہمارے جسم میں خلیے ہوتے ہیں. اوبیسلی آپ کو اندازہ ہو گئی، فیمیلز میں تھوڑا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، میل ہارمونز، فیمیل ہارمونز. اس میں تمام جو ہے، اس میں پرٹیکولرلی آپ کے لیے جو کامن ہے وہ ڈائبٹیز، چاہے وہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، میچورٹی آن سیٹ ہے، پریگننسی انڈیوسڈ ہے، یعنی کہ حمل کے دوران جو ذیابیطیز ہو جاتی ہے. پھر ہم ایک لاڈا کہتے ہیں، امیونٹی اپنے جو مدافعتی نظام ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ذیابیطیز ہو جاتی ہے، سیکنڈری جو ڈائبٹیز ہے. سو ڈائبٹیز کی پھر کمپلیکیشنز اوبیسلی آگے چل کے بات ضرور ہوگی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ذیابیطیز بیماری نہیں، ایک سنڈروم ہے، اور اگر اس کو بخوبی کنٹرول کر لیا جائے تو اب بہت ساری جان لیوا جو ہے پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل ہماری بچیوں میں، اسپیشلی پاکستان میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہارمون کے پرابلمز بڑے ہوتے ہیں، جس کو آپ نے شاید سنا بھی ہو، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز، پالیسسٹک جو ہے اووریز. اس کا بھی اوبیسلی علاج جو ہے وہ اینڈوکرنالوجی کے ہی آپ کے زمرے میں آتا ہے. ایک ہڈیوں کا آپ کو جب درد ہوتی ہے، اسپیشلی جو پوسٹ مینوپوزل خواتین ہوتی ہیں ماہواری رکنے کے بعد، ان کو جب دردیں شروع ہوتی ہیں، ایک تو آسٹیوتھرائٹس ہوتا ہے، وہ تو آپ جوڑوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. لیکن ایک ٹرم ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا، آج کل اشتہارات بھی چلتے ہیں، آسٹیوپیروسس. وہ اس کا قطعاً تعلق آرتھوپیڈک سرجن سے نہیں ہے یا کوئی روماٹولوجسٹ سے نہیں ہے، وہ پیورلی اینڈوکرنالوجی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو آپ کے ہارمون ہیں وہ آپ کی ہڈی کے گودے کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے بہتر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ گلر کا مسئلہ آپ نے، تھائروٹاکسیکوسس ہوتا ہے، تھائرائڈ، ہائپر تھائرائڈ. جب آپ کا ایک ہارمون ہوتا ہے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، وہ اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ کافی آپ کو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا اگین تذکرہ کیا جا سکتا ہے. اور ہائپو تھائرائڈ جو زیادہ کامن ہے، جس میں تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون بڑھنے لگ جاتا ہے، بال برٹل ہو جاتے ہیں، آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، موٹاپا جو ہے وہ ایک وشیس سائیکل سا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جی سیکچول ہارمونز ہیں اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں، اور بہت ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں. اگین یہاں پہ اب جو ہماری ڈومین میں ہے وہ صرف ہارمونز ہیں، انفرٹیلیٹی نہیں ہے. اگر آپ کو کہ بچے کی پیدائش کا مسئلہ، تو آبویسلی وہ آپ جائیں گے گائناکالوجسٹ کے پاس، ناٹ یو ول ناٹ کم ٹو اس. جہاں تک مزید اگر ہم اینڈوکرنالوجی کو ایلیبوریٹ کریں تو اس میں یہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے جہاں پہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خواہ آپ کو لگتا ہے کہ وزن گین ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ وزن بہت کم ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اگر ہارمونل بیسڈ اوبیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں موٹاپا، اس کو کم کرنے کے لیے یقیناً جو ہے وہ ہماری ڈومین میں آتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو کچھ
میں مفصل طور پہ تو بیان نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اینڈوکرنالوجی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ چلتے پھرتے جو ہیں وہ ہارمونز پہ چلتے پھرتے ہیں، اور تمام ہمارے جو فنکشنز ہیں وہ ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں۔ جی، جہاں تک بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور یقیناً بہت جائز ہے کہ آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ذیابطیس اتنی بیماری اتنی پھیلتی کیوں چلی جا رہی ہے۔ یقین جانیے کہ یہ ایک ایپیڈیمک بن گیا، ایک وبا بن گئی، اور 2025 تک پاکستان میں 6 سے 7 گنا زیادہ ذیابطیس کے مریض ہو جائیں گے۔ آج سے چند سال پہلے تک، آج سے 8-10 سال پہلے تک جو ذیابطیس ہے وہ جس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں، جو زیادہ پیشنٹس کامن ہے، جو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا تھرڈ ڈیکیڈ، یعنی کہ جب 40 کی دہائی میں آپ جانا شروع ہوتے تھے اس وقت شروع ہوتی تھی۔ لیکن آج کل الارمنگ ہے کہ بہت ینگ جو بچے ہیں اور بچی ہیں ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے، اور 18 سے 20 سال میں بھی آپ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹائپ 1 بعد میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور ہوتی کیوں ہے، ہم سوچتے ہوتے تھے، لیکن ناؤ دا تھنگز آر چینجنگ۔ ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ ذیابطیس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جی یہ چیز جان لیجئے کہ جینیاتی طور پہ یہ منتقل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے والدین جو ہیں ان کو ذیابطیس ہے تو یہ منتقل ہو جائے گی آپ کی جنریشن میں۔ اگر والدہ ڈائبیٹک ہیں تو آبویسلی لڑکے زیادہ پرون ہو جائیں گے، اور اگر والد ڈائبیٹک ہیں تو لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ زیادہ پرون ہو جائیں گے، اور اگر دونوں ڈائبیٹک ہیں تو پھر آپ کو یقیناً بہت خیال کرنا پڑے گا۔ سو ایک چیز تو ہو گیا، ایک فیکٹر کہ جنیاتی طور پہ ذیابطیس جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، اور یہ ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ایون ٹائپ 1 جو ہے وہ بھی اس کی بھی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جی، حمل کے دوران آپ کے انسولن جو ہے، جو ایک ہارمون ہے آپ کے جسم میں جو لبلبا آپ کا پروڈیوس کرتا ہے، پینکریاس، اس کے بیٹا سیلز، اس پہ بھی یقیناً ابھی آپ کو میں ایک ڈیٹیل دیتا ہوں۔ سو یہ اس کے کم ہونے سے یا اس کے فیلئر سے آپ کو ذیابطیس ہوتی ہے۔ تو جو حاملہ خواتین ہیں اگر ان میں گیسٹیشنل ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، پریگننسی انڈیوس ڈائبٹیز، وہ ہو جائے تو وہ ڈیلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ایسی خواتین جس وقت اپنے تیسری دہائی کے آخری عشرے میں پہنچتی ہیں یا جب 40 سال کی ہوتی ہیں تو یقیناً وہ ٹائپ 2 بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہو جائے۔ اب اور مزید کیا وجوہات ہیں جی؟ پاکستان اوبیسلی ساؤتھ ویسٹ ایشیا ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا نہیں ہے، ساؤتھ ویسٹ ایشیا ہے، اور یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ یہ 92% لوگوں میں پاکستان میں انسولین ریزسٹنس ہے، یعنی کہ آپ کی اگر انسولین صحیح مقدار میں بن بھی رہی ہے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی، یوز نہیں ہوتی باڈی میں، سینسٹائز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی شوگرز بڑھ جاتی ہیں اور آپ ذیابطیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی آپ کو میں ڈرانے کی بات کرتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے تک ذیابطیس کے مریض وہ سمجھے جاتے تھے جن کی فاقہ کشی کے بعد شوگر زیادہ ہو جائے یا کھانے کے بعد شوگر زیادہ ہو جائے، جس کو ہم رینڈم بلڈ گلوکوز کہتے ہیں۔ لیکن اب ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی شوگر نارمل بھی ہے اور اگر آپ کی جو بی ایم آئی ہے، باڈی میس انڈیکس، یعنی کہ آپ موٹے ہیں اور وہ 35 سے زیادہ ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ میں انسولین ریزسٹنس بھی ہے اور آپ ذیابطیس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خواتین میں جو ہے اگر 34 اور مرد میں اگر 36 ویسٹ سے زیادہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ یو آر مور پرون ٹو ہیو ڈائبٹیز۔ اس کی ایک اور چیز آپ کلیئر کر لیجئے کہ چینی کھانے سے نہیں ہوتا، میٹھا کھانے سے ذیابطیس نہیں ہوتی، لیکن جب ذیابطیس ہو جائے تو پھر میٹھا آپ کے لیے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی، بلکہ پیشنٹس مجھے آگے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں موٹی ہو گئی ہیں، ویسے وہ کھانے پہ بہت کھاری ہوتی ہیں، لیکن یقیناً وہ انسولن پہ جب آپ ہوتے ہیں تو یہ 2 قسم کی آپ کی انسولنز ہیں جی، نان اینالاگ انسولنز اور اینالاگ انسولنز۔ سو جتنی بھی نان اینالاگ انسولنز ہیں جی وہ تو آپ کو موٹا کرتی ہیں، کیونکہ انسولن ایک اینابولک ہارمون ہے، تو آپ کی وہ جب میٹابولزم کے ساتھ آلٹر کرتا ہے تو یقیناً آپ کا موٹاپا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے انسولن نہیں لینی۔ اس کا بھی ایک فارمولا ہے کہ میٹفارمن جو سینسٹائزر ہے جی، گلوکوفاج کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہم ویسے برانڈز کا تذکرہ کرتے نہیں اوپنلی، سو وہ آپ کو موٹا ہونے سے بچاتا ہے جی، سینسٹائز کرتا ہے اور آپ کے انسولن کو وہ باڈی میں ریٹین کرواتا ہے۔
جہاں تک تعلق ہے جی اب آپ کہہ سکتے ہیں ویٹ نیوٹرل انسولنز بھی آ چکی ہیں جی. ڈاٹامیر ہے جو کہ رائزوڈیگ ہے جی, ڈی گلوڈیک جس میں انسولن ہے, اس سے یہ ویٹ نیوٹرل ہیں, اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. تو آبویسلی آپ کی جب تشخیص ہوتی ہے اور جو آپ کے معالج ہیں, جو آپ کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ نہیں چاہیں گے اگر مزید موٹے ہوں اور آپ کا ہپ ویسٹ ریشو بڑھے, آپ کا چیسٹ ویسٹ ریشو بڑھے اور پھر مزید کولیسٹرول کے مسائل آئیں, یورک ایسڈ کے مسائل آئیں, تو انسولنس جو ہے وہ ان کو پرسکرائب ہی اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ کتنی آپ کی ضرورت ہے. لیکن یقیناً جو پوائنٹ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 0.6 یونٹس آف انسولن جو ہے وہ اپ ٹل 0.1 کے جی او ویٹ آپ کا گین کرا سکتی ہیں اگر وہ نان ویٹ نیوٹرل ہے. لیکن اب موجود ہے پاکستان میں بھی ویٹ نیوٹرل انسولنس. سر ڈائبٹیز یہ ریورسیبل نہیں ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ریورس تو یہ تبھی ہوگی نا جس وقت آپ ایک نیا لبلبا بنا دیں کلوننگ کے تھرو اور پھر وہ ہارمون بنانا شروع کر دیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج کل جو اینالاگ انسولنس ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ باہر سے انجیکشن لے رہے ہیں, اب یہ وہ والے بڑی بڑی سوئیوں والے ٹیکے نہیں ہیں, یہ اب فلیکس ٹچ پین آ گئے ہیں جو آپ کو بالکل بھی جو ہے آپ کو درد نہیں ہوتی. وہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں آپ کا لبلبا باہر کریٹ کر دیا گیا, جو چیز اندر نہیں بن رہی وہ ہم باہر سے ریپلینش کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے, گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, اب پیٹرول پمپ جانا ہے اور پیٹرول ڈلوانا ہے. سو آپ اگر ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں گے, اور ایک چیز ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے جس کو ہم گلائسیمک ویریبلٹی کہتے ہیں. خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری تو 90 اور 100 کے درمیان رہتی ہے خالی پیٹ شوگر, اور 135 سے 150 میری رہتی ہے جی رینڈم بلڈ شوگر کھانے کے بعد والی, اور میرا جو 3 ماہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c وہ 6 اور 6.5 کے درمیان ہے, تو میں بڑا چیمپئن بن گیا ہوں. کیونکہ اگر آپ کی نارمل لیمٹس میں بھی فلکچویٹ ہوگی تو اس کو گلائسیمک ویریبلٹی کہتے ہیں. وہ اتنی ہی پیچیدگیاں کر سکتی جتنی ان کنٹرول شوگر کر سکتی. تو ایبسولوٹ شوگر کنٹرول کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, اور گلائسیمک ویریبلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ادویات, کوئی دوائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرے گی. یقیناً آپ کو بہت جلد انسولن پہ جانا پڑے گا. دیکھیں جی, جینیاتی طور پہ منتقل ہو سکتی ہے, ایون نامولود بچوں میں, 6 ماہ کے بچوں میں بھی, 8 ماہ کے بچوں میں, 1 سال کے بچے میں آپ کو ڈائبٹیز مل سکتی ہے. اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس میں لبلبا سرے سے ہی بیٹا سیلز جو ہیں وہ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں اور وہ انسولن بن نہیں پا رہی ہوتی. تو ان بچوں کو تو انسولن پہ جانا پڑتا ہے. یہ جینیاتی طور پہ منتقل ہوتی ہے, انسولن بن نہیں پا رہی ہوتی. علامات کیا ہیں؟ آپ کا بچہ ایک تو چلڈرن بورن ٹو ڈائبیٹک مدرس, وہ تو بہت آپ کو موٹے بھی مل سکتے ہیں, اوور ویٹ بچوں کی پیدائش ہو, اور لیکن جو علامات ہیں ان میں بچے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑے سے آپ کو ٹاکسک لگتے ہیں, ایسے نہیں لگتا, فریش نہیں لگتے, تھک جاتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے. کچھ بچوں میں وزن گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ تر میں ویٹ جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پولی یوریا جو ہے یعنی کہ آپ کو پیشاب کی بچوں کو طلب زیادہ ہوتی ہے, کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہوں, اور جینیٹکلی یعنی کہ آپ کے خاندان میں شوگر ہے تو یقیناً ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیں. بچے کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہ ٹائملی جو ہے اس کا ڈائگنوسس ہو جائے. میری طرف سے جی, ذیابطیس سے گھبرانا نہیں. اگر یہ آپ کو ہو گئی سو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل کنٹرول رکھیں گے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. اچھا, ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میٹھا کھانا, برگرز کھانا, پیزاز کھانا, نہاریاں, سری پائے, ہریسے, پراٹھے, یہ ویسے ہی انہیلدی ہیں. تو جو ذیابطیز کا پرہیز نہیں ہوتا, ذیابطیز میں جو آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے وہ ایکچولی ہماری خوراک ہونی چاہیے. ہمیں ذیابطیز ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ ہیلدی ڈائٹ وہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ذیابطیز ہو جائے تو اس میں ایک بڑا آسان فارمولا آپ کو ہیلدی ڈائٹ کے لیے بتاتا ہوں کہ کنگز بریکفاسٹ, یعنی کہ ناشتہ رج کے کرو لیکن سری پائے نہاریاں نہ کھانا اوبیسلی, اور اس کے بعد وائٹ کالرڈ لنچ, اور اس کے بعد پور مینز ڈنر, یعنی کہ غربا والا اتنا سا کھانا جو ہے وہ رات کو آپ کھائیں. انٹرسپریس ود, اگر آپ انسولن پہ ہیں یا آپ کو ذیابطیز سے آپ ادویات استعمال کرتے ہیں تو 2 سنیکس بیچ میں آپ لے سکتے ہیں. جو تلی ہوئی اشیاء ہیں ان میں تلے ہوئے چاول یعنی کہ بریانی وغیرہ, پلاؤ وغیرہ, تلے ہوئے مٹر, تلے ہوئے آلو, یہ نکل گئے. تمام کی تمام سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک چیز اور جان لیجئے جو کہ اگین اس کو مس ہو جاتی ہے, کہ جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں تو آپ کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ 5 سال پہلے شروع ہو چکی ہوتی. مائکرو ویسکولر ڈیمیج,
اس لیے کہتے ہیں کہ اب ریپلیسمنٹ تھراپی کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ آپ گولیوں کے چکر میں ٹیکوں سے اوائڈ کریں. ایکچولی ٹیکے ہی آپ کی جان بچائیں گے، کیونکہ انسولن اب جو ہے وہ اینالاگ انسولنز آ گئی ہیں، وہ اب ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ اب ایسے ہی ہے جیسے ٹیوٹا کے انجن میں ہم پہلے ڈاٹسن کا انجن فٹ کر کے چلاتے تھے، جو پرانی انسولنس تھیں. اب جو نئی انسولنس ہیں اس میں ٹیوٹا کا انجن ڈال دیا جاتا ہے.